أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قد خلت من قبلكم سنن، تحقیق تم سے پہلے گزرے ہیں مختلف طریقے، فسیروا فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے شمار فرمائے۔ قد خلت من قبلکم سنن، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 اور 138 ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہ اور اس گناہ سے بعد جب اللہ وحدہ لا شریک کا دھیان آ جائے تو فوراً گناہ کو چھوڑ دیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی فوراً بخشش طلب کرنا شروع کر دیں۔ وحدہ لا شریک بڑے کریم اور رحیم ذات ہیں، وہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور جنت کا وعدہ ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ عمل کے بغیر نہیں، عمل کریں گے۔ دنیا کے بارے میں ہمارا ذہن خوب کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں پورا مہینے کھپیں گے تو مہینے بعد سیلری ملے گی، حالانکہ اس کو ضرورت پہلے ہے، لیکن وہ جو مرضی ہو جائے جی، پہلے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ دین کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا جی پہلے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر میں مسجد میں آؤں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا سب، لیکن میرے حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، قرآن کریم کے مخاطبوں، تم سے پہلے بھی مختلف طریقے، حالات اور واقعات گزرے ہیں۔ فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، لیکن چلو پھرو کس کے لیے؟ عبرت کے لیے۔ حالات اور واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، وحدہ لا شریک نے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی، نام و نشان مٹ گئے ان کے۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم بھی انہی کے ڈگر پر چلو گے بچ تم بھی نہیں سکتے ہو۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ وحدہ لا شریک کا طریقہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں۔ بڑی بڑی قومیں، نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی قوم، لیکن جب نافرمانی پر اتر آئے وحدہ لا شریک نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم کو عروج حاصل ہوا، اللہ کی نافرمانی کی، تباہ و برباد ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم آئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پروردگار عالم نے ان کو بھی ختم فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اسی طریقے سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون جیسا متمدن شخص، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو میں نے نہری نظام کیسا قائم کیا ہوا ہے، حکومتی نظام کیسا قائم ہے،
یہ زراعت کا نظام ہے، یہ فلاں معاملات، سب کچھ تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، پروردگار عالم نے سب کو دفعتاً واحدتاً غرق کر دی۔ رب العالمین فرماتے فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیا وہ بچ سکے ہیں؟ جب وہ نہیں بچ سکے تو تم بھی بچ نہیں سکتے ہو۔ بچنے کا ایک ہی، موسیٰ علیہ السلام سے ایک فلسفی نے پوچھا نا، موسیٰ علیہ السلام سے فلسفی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے زمین اور آسمان کمان بن جائیں اور تمام ستارے یہ تیر بن جائیں تو بچنے کی، اور چلانے والا اللہ ہو، بچنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا جو رب کے پاس آ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو وحدہ لا شریک کے پاس آئے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ ایک پیغمبر ہی جواب دے سکتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بچنے کی صرف ایک ہی صورت اور وہ ہے وحدہ لا شریک کے پاس آنا، الہ العالمین کے وحدہ لا شریک کی اطاعت کرنا۔ تو فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا دیکھو ان قوموں کو جن کو پروردگار عالم نے عروج بخشا، اور فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر فضیلت بخشی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی پروردگار نے اتنا ہی ذلیل اور خوار کر دیا۔ فرمایا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، یہ قرآن کریم یہ بیان ہے، قرآن کریم یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ لوگوں کے لیے واضح احکامات ہیں اس میں، اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا، دیکھنا، اوراق کو پلٹنا اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن ہم نے تو صرف اور صرف کیا ہے، تیجے ساتویں کے لیے رکھ دیے بس، یا جمعراتوں کے لیے رکھ دیا ہے، یا یہ ہے کہ جی قرآن اٹھانا ہے آپ نے بس اس کے لیے قرآن کریم، یا یہ ہے کہ جب ایک مہینے تک شادی کی تمام خرافات دین کے خلاف کر کے آخر میں کہتے ہیں بچی کو جو قرآن لے آؤ، بچی کو اس کے نیچے سے گزارو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا، رب کو دھوکہ دینا، یہ مایو کیا تھا؟ یہ قرآن کی ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ مایو کرنا ہے۔ ہاں یہ مہندی کیا تھی؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہوگی میرا خیال ہے۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، کون کر رہا ہے؟ اور مجبوری کیا ہے؟ کوئی بتائے نا کہ بھائی میری مایو کرنے کی مجبوری یہ ہے، یا میری مہندی کرنے کی مجبوری یہ ہے، یا مخلوط مرد عورتوں کو اکٹھے کرنا میری یہ مجبوری ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی بس دعا کریں جی، بس بچی کا ہاں ابا جی وہ نا ہاں، کس سے دعا کرنی ہے؟ اور جن کو خوش کیا جائے ان سے مانگے نا کہ اس بچی کو اب بسائے، اور جس سے دعا کرنی اس کی تو ایک نہیں مانی تو کیسے بسانا؟ پھر خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم یہ ھذا بیان للناس، یہ قرآن کریم کا یاد رکھیں، قرآن کریم کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جہاں علماء سے پوچھیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے۔ ضروریات دین اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر ایک شخص پر فرض عین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مولوی صاحب نے سیکھ لیا ہے، ہاں پورے علاقے میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے روزمرہ کے جو مختلف مسائل سامنے آتے ہیں ان مسائل کا حل ہمیں وہ بتا سکے، فتویٰ دے سکے۔ اس کے لیے ایک شخص ہو ایسا ماہر تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو جاتا ہے، کوئی گناہ گار نہیں۔ اگر پورے علاقے میں ایسا بندہ بھی نہ ہو، میرے جیسے اب تو ماشاءاللہ خیر مولویوں کی بھی کمی کوئی نہیں ہے، جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا وہ بھی علامہ ہے، علامے سے نیچے لفظ پر تو ہمارا گزارا ہی نہیں۔ بہرحال صورتحال
کہ قرآن کریم کو سیکھنا اور سمجھنا یہ فرض عین ہے، فرض عین. جیسے ایمان، ایک عجیب میں عرض کر دوں، آپ غور سے سنو اور سمجھیں. علماء نے لکھا ہے ایک بچی کا نکاح ہوا نابالغ، بلوغ سے پہلے پہلے نکاح ہو گیا، اور جیسے ہی وہ بچی بالغ ہوئی فاستوصفت الایمان، اس سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ بیٹے ایمان کیا ہے؟ وقالت لا ادری، اور وہ کہے مجھے نہیں پتا. بانت من زوجہا، وہ خاوند سے جدا ہو گئی، اس کی طلاق واقع ہو گئی. جی جی، ادھر صورتحال یہ ہے دادیاں نانیاں ہیں، ان سے کوئی ایمان سانو کی پتہ، پتر سے سیدھے سادے لوگ سانو ایمان امون کوئی پتہ نہیں کہ ایمان کی. جی ہماری صورتحال یہ ہے. ابھی آج مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے تھر میں ایک جماعت کام کر کے آئی ہے، اور وہاں دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جی ہمارے پیغمبر کا نام کیا؟ انہوں نے کہا کیڑا پیغمبر؟ ہمیں کیا پتا کہ کون سا پیغمبر ہے؟ اور ہیں کون؟ مسلمان ہیں جی. کیا ہے؟ جس کو پیغمبر کا نام کا نہیں پتا، قرآن کا پتا ہے. ھذا بیان للناس، یہ قرآن کریم ہے. اس قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی کہ کسی ایک شخص نے سیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا بس، نہیں، یہ فرض عین ہے. ھذا بیان للناس وہدی، اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت ہے. قرآن سے ہٹ کر آپ کہیں کہ جی ہدایت، یہ سراسر غلط فہمی ہے. قرآن کریم سے ہٹ کر جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہی کا راستہ ہوگا، ہدایت کا نہیں ہوگا. اور فرمایا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ تقوی والوں کے لیے ہے. جس میں جتنا تقوی ہوگا قرآن کریم اتنا ہی ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو زخم لگے تھے، جو چوٹیں لگی تھی اور جو نقصانات ہوئے تھے، اس پر پروردگار عالم نے مسلمانوں کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو. تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله.